آج بھی وہی صورتحال ہے. اور 6 اگست کے واقعے کے بعد جب ہمیں ٹانگ پہ کھڑا کر دیا گیا، ایک ٹانگ پہ، تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہمارے جو ممالک دشمن ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر کتنا کمزور کیا. ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. بڑی ایک تکلیف سے بات ہے کہ پاکستان اگر آپ ماضی میں جائیں تو کتنا ترقی یافتہ تھا اور کیسے ممالک نے ہم سے سیکھا. این بی سی بھارت کے معاملے کو لے کر نون لیگ پر بڑی تنقید ہوتی تھی کہ ان کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور خاص طور پر نواز شریف صاحب پر. اس میں قباحت کیا ہے اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور میز پر بیٹھ کر مسائل کا حل نکالا جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ان پالیسیز کو لے کر بہتر طریقے سے چلیں گے؟ میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح کہ جب بھی ہم کسی ایسی کانفرنس میں گئے ہیں جس کو تیسری کانفرنس ہم کہتے ہیں، غیر سرکاری کانفرنس، تو وہاں ہم باتیں بہت کر لیتے ہیں. جب ہم بات کرنے آتے ہیں کشمیر پر تو وہاں انڈینز کا رویہ وہی پرانا رویہ ہوتا ہے جو انہوں نے اختیار کیا تھا نہرو کے زمانے میں. نہرو کے زمانے میں بہت اچھے تھے، کہتے تھے کہ پیری بھیڑ بکریاں جن کو جہاں چاہیں چلا دیں، وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. پھر بدل گئے تھے وہ، اس کے بعد پھوٹک بن گیا تھا وہ. آج بھی وہی صورتحال ہے. اور 6 اگست کے واقعے کے بعد جب ہمیں ٹانگ پہ کھڑا کر دیا گیا، ایک ٹانگ پہ، جمعے کے روز تپتی دھوپ میں، کہ احتجاج کرو، آکوپائڈ کشمیر کو ہندوستان نے ضم کر لیا اپنے اندر، اس کے خلاف کہا کہ بھئی آپ احتجاج کریں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کر لیا. اس سے کچھ نہیں ہوا جب تک 6 اگست باقی ہے. یہ میرا خیال ہے اسٹیٹ پالیسی. اسٹیٹ سے مراد میری یہ نہیں ہے بیچارے نواز شریف وغیرہ یا وغیرہ، اسٹیٹ ہے مراد، اسٹیٹ آف پاکستان جو فیصلے کرتی ہے وہ راضی نہیں ہوگی. اگر وہ راضی ہو جاتی تو ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، بہت شاندار ہونے چاہیے. واقعی نہیں، عمر کوٹ بھی کھلنا چاہیے، تمام راستے کھلنے چاہیے، ڈیٹ کھلنی چاہیے. ہم ہندوستان سے سستا سامان لے سکتے ہیں، ڈیوٹی کم لے سکتے ہیں. ہم ان کے یہاں جو موٹر بائک بنتی ہے وہ ہمارے یہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی ہوتی ہے، ان کے 70,000 کی، یہاں کے 1 لاکھ کی پڑ جائے گی. اسی طرح سبزی ہے، پیاز ہے بھائی، ٹماٹر ہیں، اپنے آپ ان کے پیمنٹ ہے، ہمارے جذبات ہیں ان میں شیئر کریں. ہو نہیں پائے گا یہ. کون سر یہ مجھے لگتا آتی نہیں ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ جتنا بھی چاہے نواز شریف حالات کی موافق نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. بالکل پیغام آیا ہے بدھ صاحب کا، بڑا اچھی بات ہوئی ہے، اس کا جواب بھی گیا ہے. وہ 7ویں پیغام مبارکباد کا، وہ 7ویں جواب. یہ کوئی پریشر کو پانے والی بات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں. آپ کو جو بیسک مسئلہ ہے کشمیر کا اس کو آپ حل کرنا ہو، کم سے کم 6 اگست واپس لے لو. اور انڈیا میں بھی اس بارے میں بات، اور یہ ایکٹ ہے جو کہ پارلیمنٹ کا ہے، بہت تیزی سے منظور کرایا گیا. اور اب تو شہری ایکٹ بھی آ گیا ہے جس میں مسلمانوں کا آ گیا ہے کہ 14 سے پہلے آئے وہ شہری ہوں گے. اس کا مطلب ہے سارے بنگالی مسلمان اس پاکستان سے آئے تھے. یعنی ابھی ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تعلقات معمول پر آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے نزدیک خارجہ پالیسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سلمہ، مجھے جنرل باجوہ صاحب کی ایک بات یاد آئی ہے. انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 3 ہفتے پہلے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی، کوئی 7-8 گھنٹے چلی تھی وہ ملاقات. اس دوران ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو مجھے ذہن میں آتا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ کنٹریز ڈو ناٹ پراسپر، ریجنز ڈو. یعنی کہ ملک جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے، پورے خطے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان ترقی نہیں کرے گا یا صرف انڈیا ترقی نہیں کر سکتا. جب ترقی ہوگی تو اس پورے خطے میں ترقی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو وہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے آپس میں تجارتی تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں. یہ میں نے کسی پاکستان کے فوجی جرنیل سے پہلی دفعہ اپنے کانوں سے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں ان کی تجارت بہت بڑی ہوتی ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو تجارتی ریلیشن شپ ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کا ہے. وہ آپس میں ہمسایہ ممالک ہیں. چین اور بھارت کوئی 80-90 بلین ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں. دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چل رہی ہے. چین اور تائیوان، دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چلتی رہتی ہے. تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ
لیکن انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کھولی جائے تو یہ پورے خطے میں ترقی آ سکتی ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے سلمہ، جو آپ کا اوریجنل سوال تھا، وہ روایتی ہے. وہ پاکستان کو کس طرح بیلنس کرنا ہے اپنی ریلیشن شپ چین اور امریکہ کے ساتھ. چین اور امریکہ کا بڑا سخت آپس میں کشیدگی ہے، آپس میں لڑائی ہے، اور ہمارے وہ دونوں دوست ہیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو کس طرح بیلنس کرنا ہے. دیکھیے، معیشت اور خارجہ پالیسی کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. جس ملک کی معیشت تکڑی ہوتی ہے اس کی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی بھی تکڑی ہوتی ہے. ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر چوائسز بہت کم رہ جاتی ہیں. سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، چین مدد کرتا ہے، امریکہ IMF کے تھرو مدد کرتا ہے. تو ہماری چوائسز بہت کمزور ہیں بیکاز ہماری معیشت کمزور ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہماری معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری چوائسز لمٹ ہوگی. اور ورلڈ بینک نے آج ایک فہرست بھی جاری کیا عامر سعید عباسی صاحب، جس میں پاکستان غریب ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے. اب آ جاتے ہیں ان ممالک پہ جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ ہماری جو بھی حکومت آتی ہے اس کو گریٹ بھی کرتے ہیں، اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی ابھی مختلف ممالک سے ٹیلی فون آئے مبارکبادوں کے، اور وہ سلسلہ ہم نے دیکھا. لیکن یہ سارے اچھے تعلقات ہمیں ہر بار ان ٹرمز آف منی یا انویسٹمنٹ ٹرانسلیٹ ہوتے نظر نہیں آتے. کیوں؟ کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو کیونکہ ہماری جو معیشت ہے، ہمارے جو مالی حالات ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے تعلقات بنانے کی بھی بات کرتے ہیں تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان سے کچھ جو ہے وہ پیسے مانگنے جا رہے. تو اور دوسری جو بات، آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ جو پڑوسیوں کے حوالے سے تھا، دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ یو کین چینج یور فرینڈس بٹ ناٹ نیبرز. آپ اپنے دوستوں کو تو تبدیل کر سکتے ہیں بٹ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب سیاسی جو اختلافات ہیں ان سے بالا ہو کر ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ نہ صرف اچھے تعلقات بلکہ ان کے ساتھ جو بزنس ٹرمز ہیں ان کو امپروو کرنا ہوگا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں، اگر آپ یورپ کو دیکھیں، آپ دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھیں، تو پورے جو ریجنز ہیں وہ آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، کوآپریشن کرتے ہیں، تو وہ پورے خطے ترقی کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم جو ہے وہ آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے، اور ایون ہمیں اگر ٹماٹر انڈیا کا چاہیے ہوگا تو ہم دبئی سے منگوائیں گے، ہم یہاں سے بارڈر کھول کے کیوں نہیں منگوا سکتے؟ کیونکہ اس میں ہمارے یہاں ایک بہت 75 سالوں سے یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سے حملہ ہو جائے گا، یہاں سے بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر بڑے خطرناک صورتحال ہے. میرے خیال میں اس وقت ہماری نہ صرف جو قیادت ہے، پورے جو ریاستی ادارے ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں نہ صرف ان تمام تنازعات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تجارت کو، کوآپریشن کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اپنے بھی اور اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے بھی مسائل کو کم کر سکیں. میرے خیال میں اٹس دا ٹائم کہ ہمیں اس سارے معاملے کے اوپر اب نظر ثانی کرنا ہوگی، تجارت کو بڑھانا ہوگا، کوآپریشن کو بڑھانا ہوگا، اور دشمنیاں، اختلافات اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو ایک طرف رکھنا ہوگا، اور تجارت کو اور کوآپریشن کو اور باقی چیزوں کو ایک لیول کے اوپر رکھ کے آگے بڑھانا ہوگا. اور اسی میں دونوں جو ملک ہیں یا دیگر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کی بھی بہتری ہے اور پورے خطے کی بہتری.